لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي مكي المدني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد هذا ما أوصى به حسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد بن الحنفية إلى أن قال إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب ایک غلام اہل بیت اس دنیا سے چل بسے ہیں جن کا نام ہے سید ذوالفقار علی شاہ ولد سید غلام رسول شاہ. ان کے لیے نماز وحشت اور سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. اسی طریقے سے ایک زائر ہیں جو ICU میں ہیں، آپ حضرات ان کی صحت کے لیے عافیت کے لیے دعا فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پیغام کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو
سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی مشہور و معروف وصیت کے ذیل میں ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں فساد، فتنہ، ظلم یا اقتدار پسندی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام حسین نے انتہائی دو ٹوک انداز میں اپنے قیام کا مقصد پوری کائنات کے سامنے واضح کر دیا، اور رہتی دنیا تک ان لوگوں کے قلم اور زبان پر پہرے بٹھا دیے جو اپنی منمانی انداز میں واقعات کی تشریح اور تفسیر کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا جو اپنے آپ میں ایسی خصوصیتیں رکھتا ہے کہ جس کا دوسرے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس واقعے کو ہلکا کرنے کی، سبک بنانے کی اور اسے منمانی تفسیروں کے ذریعے سے منحرف کرنے کی یا اس میں تحریف کرنے کی باقاعدہ کوششیں کی گئی ہیں۔ میں نے ابھی 2-4 دن میں آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی، اس تمہید کے اعتبار سے کہ یہ پتہ چل جائے کہ امام حسین کا قیام بذات خود امام حسین کا قیام ہے یا پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت اور ان کے لائے ہوئے نظام میں جو تبدیلی آ رہی تھی اس کی اصلاح کی کڑی ہے۔ یعنی جس طریقے سے نظام شریعت پیش کرنا پیغمبر کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے اگر شریعت کو منحرف کیا جا رہا ہے تو اسے بچانا، اس کی حفاظت کرنا یہ وارث رسول اور جانشین پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ لانا ہی کمال نہیں ہے، بچانا بھی۔ تو اب اگر دین برباد ہو رہا ہے، دین تباہ ہو رہا ہے، تو آیا امام حسین کی ذمہ داری بنتی ہے کس بنیاد کے اوپر؟ آیا اس کا تعلق پیغمبر سے ہے، اس کا تعلق خدا سے ہے، اس کا تعلق ماموریت سے ہے؟ اس کو جاننا ضروری ہے۔ آپ جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ امام حسین کو نہ خدا سے الگ کر کے دیکھا جا سکتا ہے، نہ رسول اللہ سے الگ کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی خدا نے امام حسین کا انتظام کیا ہی ہے دین کی حفاظت کے لیے۔ جو واقعہ کربلا کو منحرف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں بعض اوقات مزاج کی شمولیت اور ان کے اپنے عادات و اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے تفسیر کی جاتی ہے۔ مثلا امام حسین کو امام تصور کیے بغیر ایک عام شخص یا ایک عام آدمی کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے کہ حسن کے مقابلے میں غصہ ور یا مثلا تند مزاج یا گرم مزاج۔ پھر امام حسن کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ صلح خو تھے، صلح جو تھے، صلح پسند تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں امام حسن کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، بلکہ امام حسین کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے
یعنی یہاں امام کو بحیثیت امام نہیں دیکھا جا رہا ہے، بحیثیت نمائندہ پروردگار نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ ایک شخص اپنی مزاج کی بنیاد کے اوپر، اپنی عادت کی بنیاد کے اوپر ایک واقعے کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک حادثاتی، ایک اتفاقی یہ واقعہ ہوا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام حسین جو رسول کے نواسے مادی اعتبار سے ہیں لیکن جانشین پیغمبر معنوی اعتبار سے ہیں، خداوند عالم نے ان کو وارث بنایا ہے۔ صرف ان کا وارث نہیں بنایا ہے بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی مرسلین آئے ہیں، انہوں نے اپنے اعتبار سے جو دین اسلام کو پیش کرنے کی یا الہی نظام کو دنیا میں رائج کرنے کی کوشش کی ہے، ان سب کا وارث قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ جب زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت میں صرف وارثہ رسول اللہ نہیں ہے، وارثہ آدم صفت اللہ بھی ہے۔ ابراہیم کی بھی وراثت ہے، نوح کی بھی وراثت ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کی بھی وراثت ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ صرف رسول کے نواسے نہیں ہیں بلکہ یہ انبیاء ما سبق کے وارث ہیں۔ جب یہ وارث ہیں تو وارث کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وارث اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، جو حقیقی وارث ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ اس راہ میں چاہے اسے جتنی بھی مصیبتیں اٹھانا پڑے، چاہے جتنی مشکلات اٹھانے پڑے۔ امام حسن کی تعریف ہو رہی ہے کہ بہت ٹھنڈے مزاج کے تھے، بہت سلوجو تھے، سلو پسند تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کربلا معاذ اللہ امام حسین کے مزاج کی دین ہے۔ الہی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو امام کا کوئی مزاج نہیں ہوتا ہے۔ مزاج وہاں ہوتا ہے جہاں انسان ذاتی طور پہ مستقل ہو، وہ اپنے مزاج سے فیصلے کرتا ہے، وہ اپنے مزاج سے ساری چیزوں کا ڈیسیجن لیتا ہے۔ جب ہم رسول اللہ کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کے لیے قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہوا، یہ خواہش نفسانی سے گفتگو نہیں کرتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے ہیں۔ تو جو اپنی مرضی سے بات نہ کر سکے اس کا مزاج کیا ہوگا؟ لہٰذا یہ کہنا کہ امام حسن صلح پسند تھے لہٰذا ان سے صلح پسندی کا اظہار ہوتا ہے، یا معاذ اللہ امام حسین کے ہاں ایک غصے کی کیفیت پائی جاتی ہے لہذا واقعہ کربلا جو ہے وہ وجود پذیر ہوا ہے، یہ واقعہ کربلا کو ہلکا کرنے کی کوشش ہے کہ واقعہ کربلا پہلے سے ڈیزائن نہیں تھا، واقعہ کربلا ایک غصے کی علامت ہے۔ اگر امام حسن اور امام حسین کے مزاج میں جو امت نے فرق پیدا کرنا چاہا ہے، اگر یہ فرق ہوتا تو پیغمبر نے اپنے کاندھوں پر دونوں کو بٹھا کر کے اپنی زلفیں ان کے حوالے نہ کر دی ہوتی۔ اس لیے کہ اگر مزاج کا فرق ہے، اگر ذہنیت کا فرق ہے، اگر طبیعت کا فرق ہے تو ایک بچے کی طبیعت کچھ اور چاہے گی، دوسرے بچے کی طبیعت کچھ اور چاہے گی، لیکن پیغمبر نے اپنی زلفوں کو ان کے حوالے کر کے یہ اعلان کر دیا کہ تمہارے بزم کے بچے اور ہوتے ہیں، ہماری گود کے پالے اور ہوتے ہیں۔ تمہارے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے، تمہارے ہاں مزاج میں تبدیلی پائی جاتی ہے، اگر ہم کو یقین نہ ہوتا تو یہ مشکل مرحلہ تھا کہ ایک بچہ داہنے جانے کی اگر فرمائش کرے تو دوسرا بچہ
بائیں جانے کی فرمائش کرے تو اس وقت رسول کیا کریں گے؟ کہا کہ دیکھو اگر ہمیں مزاج کے اوپر بھروسہ نہ ہوتا تو ہم اپنی زلفیں ان کے حوالے نہ کرتے۔ زلفوں کو حوالے کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب چھوٹے ہیں تو زلف حوالے ہے، جب بڑے ہوں گے تو دین حوالے ہوگا۔ ان کے مزاج کی بنیاد کے اوپر تم اسلام نہ طے کرو۔ مزاج کیا مطلب ہے؟ اگر امام حسن نے سلو کر لی تو اس کا مطلب وہ ٹھنڈے مزاج کے ہیں، یا امام حسین کے سامنے جو سچویشن آئی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر امام نے قیام کیا ہے تو اس کا مطلب میرے پاس لفظیں نہیں ہیں، لیکن اتنی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مزاج طے کرنا ہے کہ ایک صلح سے یا ایک جنگ سے کسی انسان کا مزاج طے کیا جائے تو پہلے پیغمبر کا مزاج طے کرنا ہوگا، پہلے نبی کا مزاج طے کرنا ہوگا کہ نبی صلح پسند یا جنگ پسند، نبی کی طبیعت کیا ہے، رسول کی طبیعت کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، امت طے کرے۔ اس لیے کہ ہمیں تاریخ میں ایک صلح ملتی ہے جس کا نام ہے صلح حدیبیہ، اور جنگیں کتنی ملتی ہیں؟ دو طرح کی جنگیں ہیں۔ کچھ جنگیں وہ ہیں جس میں پیغمبر بذات خود صلوات پڑھیں محمد، پیغمبر خود شریک ہوئے، اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں لشکر بھیج دیا اور خود نہیں گئے اسے سریہ کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی بڑی غزوہ اور سریہ یا غزوات اور سرایا ملا کر کے تقریباً 80 جنگیں بنتی ہیں۔ اب اگر صلح اور جنگ سے مزاج طے کرنا ہے تو ہمیں پہلے نبی کا مزاج طے کرنا ہوگا کہ امت کیا کہتی ہے ان کے بارے میں۔ اور عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے ہاں صلح بعض اوقات کیا بلکہ اکثر اوقات مجبوراً ہوتی ہے، جب ہم کمزور ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے، جب ہمارے پاس افراد کا فقدان ہوتا ہے، جب ہم کسی بھی اعتبار سے ضعیف ہوتے ہیں تو صلح کر کے اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ لیکن جہاں طاقت ہو، اسلحے ہوں، وسائل ہوں، تو پھر ہماری انا منیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ کاہے کی صلح، آر پار کی جنگ؟ تو ہمارے ہاں کیا مزاج ہے کہ جب افراد کم ہوں، وسائل کم ہوں، تو صلح کر کے جان بچا لی جائے، مقصد بچا لیا جائے۔ لیکن اگر افراد زیادہ ہوں، قابل قبول حد تک ہوں، تو پھر جو ہمارا مقصد ہے وہ طے کریں گے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پیغمبر نے 313 مسلمانوں کے بنیاد کے اوپر کفار و مشرکین سے جنگ کی، اور یہ مسلمان کیسے تھے؟ کل 2 گھوڑے، 3-4 عدد تلواریں، کسی کے پیر میں چپل تھی، کسی کے پیر میں چپل نہیں تھی، یعنی وسائل بھی نہیں ہیں، جنگی سامان بھی نہیں ہے، اس کے باوجود پیغمبر نے افراد کی کمی کو مد نظر نہیں رکھا۔ فرماتے ہیں کہ تم آگے بڑھو، خدا کی امداد تمہارے شامل حال ہے۔ تو 313 مسلمانوں کی موجودگی میں جو جنگ کر رہا ہے، صلح حدیبیہ میں آپ تاریخ پڑھیں کہ جہاں پر مسلمانوں کا امنڈتا ہوا سیلاب تھا، وہاں مسلمانوں کو شک بھی ہوا
کہ یہ مورد جو ہے وہ صلح کا نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ جتنا آج شک ہوا ہے اتنا کبھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا رہا ہے لیکن آج زیادہ ہوا، اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر کے مزاج کو اپنے مزاج کے ساتھ ناپا اور تولا کہ جب اتنے لوگ موجود ہیں تو صلح کا مطلب کیا ہے؟ تو جہاں انسانی فکر کام کرتی ہے وہاں تعداد دیکھی جاتی ہے، جہاں الہی فکر ہوتی ہے وہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے، مقصد دیکھا جاتا ہے کہ کس اعتبار سے اسلام کو پھلنا اور پھولنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ 313 مسلمان، وسائل کی کمی، تجہیزات کی کمی، لیکن پیغمبر نے جنگ کی ہے۔ اور جب صلح کرتے ہیں تو صلح بھی کن شرائط کے ساتھ؟ اب تاریخ پڑھیں اور تاریخ کا تجزیہ کریں تو پتہ چلے گا کہ پیغمبر نے واقعاً اگر بشری بنیاد کے اوپر صلح اور جنگ کی ہوتی تو جہاں تعداد کم ہے وہاں انسان کو جنگ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، لیکن جہاں تعداد زیادہ ہے وہاں انسان کو جنگ کرنا چاہیے تھی۔ پیغمبر نے صلح کی اس وقت جب 10,000 کا مجمع ساتھ تھا، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جن مسلمانوں کو صلح پر اعتراض تھا انہوں نے کبھی جنگ میں میدان عمل میں اپنی کوئی کارکردگی نہیں دکھائی تھی، کہ کم سے کم یہی کہا جاتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ صلح کر رہے ہیں۔ ارے ہم مر گئے ہوتے، دفن ہو گئے ہوتے تو آپ صلح کرتے تو کم سے کم بات تھی۔ جب ہم موجود ہیں جن کا کوئی کنٹریبیوشن نہ اسلام کی جنگ میں تھا اور اعتراض کر کے صلح سے بھی اپنا نام کٹا لیا، کم سے کم اسی میں نام آ جاتا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو جنگ میں مرد میدان تھا صاحب ذوالفقار تھا، وہی صلح حدیبیہ میں صاحب قلم تھا۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کا مزاج نہ صلح کا ہے نہ جنگ کا ہے، ان کا مزاج ہے ساری کائنات میں پیغام الہی کو پہنچانا، اب چاہے جس طریقے سے بھی پہنچے۔ اگر ظلم سر اٹھاتا ہے، اگر مظالم انسانیت کو تباہ و برباد کرنے کی تہدید کرتے ہیں تو ذوالفقار حیدری اپنا کام کرتی ہے، اور اگر صلح سے کام چلتا ہے تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ بغیر خون بہے ہوئے، بغیر ایک قطرہ خون کا ضائع ہوئے پیغام الہی پہنچ جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ایک صلح کی بنیاد کے اوپر پیغمبر کو صلح سے منسوب نہیں کیا جا سکتا، جب 80 غزوات کی بنیاد کے اوپر، 80 جنگوں کی بنیاد کے اوپر پیغمبر کو جنگجو نہیں کہا جا سکتا ہے، تو ایک صلح اور ایک جنگ کی بنیاد کے اوپر امام حسن اور امام حسین کے کردار کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ پیغمبر انہوں نے فرمایا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو جیت تمہاری ہے، اس لیے کہ کسی بھی معاملے میں مسلمان ناکام نہیں ہوتا، اگر صاحب ایمان ہے تو ناکام نہیں ہوتا۔ انتم العالون، تم بلند ہو، ان کنتم مؤمنین، ایمان ہونا چاہیے، ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان ہے تو چاہے عمل کے میدان میں، چاہے نتیجے کے اعتبار سے تمہیں بظاہر وہ نتیجہ حاصل نہ بھی ہو تو بھی تم ناکام نہیں ہو۔ ایک انسان جب اقدام کرتا ہے تو خداوند عالم کے ہاں معجور ہو جاتا ہے، جو اس کو ملنا ہے وہ مل جاتا ہے۔
تو اب اگر کوئی شخص اٹھا اور اس نے اپنا وظیفہ شرعی انجام دیا، اس نے اپنی ڈیوٹی انجام دی، تو چاہے دنیا والوں کی نظر میں وہ کامیاب ہو یا کامیاب نہ ہو، لیکن خدا کی نگاہ میں وہ کامیاب ہے، اس لیے کہ خدا کے اعتبار سے، اس کے معیار کے اعتبار سے وہ موفق بھی ہے اور فائز المرام بھی ہے۔ لہذا الہی نظام کو دیکھنا چاہیے، ہم بندوں کے نظام کو دیکھ رہے ہیں۔ بندے کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سلو کر لی، انہوں نے جنگ کی۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ الہی نظام کو پہنچنا ہے۔ الہی نظام کو کس طریقے سے پہنچنا ہے کہ جب تک پیغمبر بتائیں نہیں کہ میں نے کیوں سلو کی ہے، جب تک اس کے جزیات کو ہمارے سامنے بیان نہ کریں، تب تک ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جس وقت جنگ ہوئی ہے اس وقت ایسے حالات نہیں تھے کہ جنگ ہو، لیکن پیغمبر نے پامردی کا ثبوت دیا کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں، لیکن جہاں کے اوپر بغیر خون بہے ہوئے حتیٰ دب کے بھی صلح اگر ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے اگر مصالح کو حاصل کرنے کے لیے، اگر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بھی صلح ہو جائے، تو پیغمبر صلح سے بچتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں بلکہ صلح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کے جذبات ہیں، پیغمبر نے ان کا کوئی خیال نہیں کیا۔ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارا رسول نہیں ہوں، میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں، میں خدا کو جواب دہ ہوں۔ کہا حضور اتنا دب کے سلو کہ یہ تو رسول اللہ کٹوا رہا ہے۔ سلو نامے میں جب پیغمبر کا نام رسول اللہ کے عنوان سے لکھا جا رہا تھا تو سامنے والے نے یہی بات کہی تھی کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو جنگ کاہے کے لیے کرتے، سلو کی نوبت کیوں آتی؟ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پیچھے ہٹنے کی بات ہے۔ پیچھے ہٹنے کی بات کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کاٹ دیا جائے۔ پیغمبر کہتے ہیں علی رسول اللہ کاٹ دو، ابن عبداللہ لکھ دو، اس لیے کہ میں ہی رسول اللہ ہوں، میں ہی ابن عبداللہ ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا دعویٰ اپنی جگہ ہے، تم کو برا لگ رہا ہے، تمہاری وجہ سے میں کاٹے دے رہا ہوں۔ علی نے قلم دعوات پیغمبر کے حوالے کر دیے، لوگوں کو موقع مل گیا، ایک نافرمانی دکھائی دی، ایک نافرمانی بنائی گئی، اس کو ادب نہیں کہا جائے، نافرمانی کہی۔ حضور آپ مدعی ہیں، مدعی اپنا دعویٰ واپس لے سکتا ہے لیکن گواہ اپنی گواہی علی اگر کاٹ دیتے تو کیا ہوتا؟ علی گواہ تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ تو گواہ ہے۔ ہاں مدعی جب چاہے، اور اگر مدعی اپنے دعوے کو واپس لے لیتا ہے مسئلے کی بنیاد کے اوپر تو بہت بری بات نہیں ہوتی ہے۔ بعض مصلحتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات وقت کے تقاضے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ مدعی جب تک مدعی رہے تبھی تک حق پر ہے، نہیں، کبھی کبھی مصالح وقت کی بنیاد کے اوپر مدعی اپنے دعوے کو واپس لے سکتا ہے، لیکن مدعی دعوے کو واپس لے سکتا ہے، گواہ گواہی کو پیغمبر کے حوالے کر دیا۔ اور شاید اسی واقعے سے
مولائے کائنات یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہوں کہ دیکھو دنیا میں میرا کوئی استاد نہیں ہے سوائے رسول کے، میں صلح نامہ لکھ رہا ہوں، توجہ فرمائیں گے، میں صلح نامہ لکھ رہا ہوں، میں نے اگر پڑھا ہے تو ان سے، اگر دنیاوی اعتبار سے پڑھنا لکھنا ضروری ہے تو پڑھا ہے تو ان سے، لکھنا سیکھا ہے تو ان سے، تو جب پڑھا لکھا جن کا شاگرد اتنا صاحب عظمت ہو سکتا ہے، تو اب جب تم نے ہم کو لکھتے ہوئے دیکھا تو بھی سوال کیا کہ یہ پڑھے لکھے تھے یا نہیں، آج ہم قلم ان کے ہاتھ میں دیے دیتے ہیں، یہ خود کاٹ کے بتائیں گے کہ کیا کاٹ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں۔ پیغمبر نے کاٹ دیا۔ اچھا، کہا کہ ایک مورد ایسا آیا ہے کہ جہاں پہ زندگی میں علی نے پیغمبر کی بات نہیں مانی، مل گیا موقع، کاش حسرت پوری ہو گئی ہوتی۔ انہوں نے اس کو ناراضگی کا مورد بتایا کہ ایک موقع پہ نافرمانی کی، لیکن جس نے قلم دیا تھا وہ بھی جانتا ہے، اور جس نے دوبارہ قلم واپس کر دیا، اس لیے کہ اگر پیغمبر کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہوتا اور علی نے عمل نہ کیا ہوتا تو پیغمبر ناراض ہوتے، اور جب ناراض ہوتے تو بہت سے پڑھے لکھے موجود تھے، بلا کے ان کو دیتے، دوبارہ اس نافرمان کے ہاتھ میں قلم کاغذ نہ دیا جاتا، لیکن دوبارہ قلم کاغذ علی کے ہاتھ میں دے کے بتایا کہ تمہارا میزان رحم و غضب الگ ہے، ہمارا میزان مشیت الگ ہے، ہم تمہاری طریقے سے نہ غصہ ہوتے ہیں نہ راضی ہوتے ہیں، ہمارا الہی مزاج ہے، ہم دیکھتے ہیں مقصد کیا ہے، اسلام کس سے حیات پاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ تو دوبارہ ان کے ہاتھ میں دے دیا، پیغمبر نے دیا، علی نے لکھا۔ جو کل تک ذوالفقار کے ذریعے سے فاتح میدان تھا، اس نے قلم کے ذریعے سے صلح حدیبیہ کا میدان سر کیا، لیکن اس میں کچھ شرطیں ایسی تھیں کہ جن کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارا جائے گا تو واپس کر دیا جائے گا، ہمارا جائے گا تو واپس کر دیا جائے گا، آپ کا آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ پیغمبر نے کہا قبول۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہم بھی اگر بدو نظر میں دیکھیں، ابتدائی نظر میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ دب کے سلو ہو رہی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمارا جائے گا واپس آئے گا، اس لیے کہ یہ اگر کسی کو بھیجیں گے تو ہمارے درمیان میں رہ کے وہ جاسوسی کرے گا، لیکن مسلمان اگر جائے گا تو یہ واپس نہیں کریں گے۔ تو مسلمان جب بھی وہاں پہنچے گا تو نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، امانت داری کرے گا، سچ بولے گا، اسلام کا تعارف ہی ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے بھی نہیں، پیغمبر نے ان شرائط کے اوپر صلح کی۔ اب میں مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صلح کرنے والا رسول اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، صلح کرنے والا جو ہے وہ اپنی شرائط لاد رہا ہے اور پیغمبر بظاہر اس کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ بتاؤ پیغمبر کا مزاج صلح کرنا ہے؟ دوسری طرف 80 جنگیں، پیغمبر کا مزاج جنگ کرنا ہے؟ نہیں۔
پیغمبر کا مزاج ہے ظلم کا خاتمہ، پیغمبر کا مزاج ہے عدل و انصاف اور قسط و عدل کی حکمرانی۔ اگر یہ صلح کے ذریعے سے ہوتی ہے تو کیا کہنا۔ لیکن اسلام میں اگر جہاد بالسیف کا کوئی حصہ پایا جاتا ہے تو وہ مجبوراً ہے۔ کیوں مجبوراً ہے؟ جیسے ایک ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ دواؤں کے ذریعے سے مریض اچھا ہو جائے، لیکن بعض اوقات مرض جو ہے وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اب دوائیں اثر نہیں کرتی ہیں۔ جس عضو بدن میں انسان کے خرابی ہے اگر اسے نہ کاٹا جائے تو پورا بدن متاثر ہو جائے گا، تو اب پورے بدن کے تاثر کو بچانے کے لیے چھوٹے سے عضو کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے ڈاکٹر کی دلیل ہوتی ہے کہ اگر انگلی نہ کاٹی گئی تو ہاتھ خراب، ہاتھ نہ کاٹا گیا تو بدن سڑ جائے گا، تو جس دلیل سے ڈاکٹر جو ہے وہ بدن کا آپریشن کرتا ہے، عیناً وہی دلیل جو ہے وہ اسلام میں جہاد بالسیف کی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ مسلمانوں نے بعض چیزوں کو اپنے لیے ایک عنوان قرار دے کر کے پوری کائنات میں جہاد کا نام جو ہے وہ خراب کیا، ورنہ جہاد کا مطلب ہے کوشش۔ جہاد اور اجتہاد یہ الگ نہیں ہے۔ ہاں قتال الگ چیز ہے، یعنی جہاد میں ایک شعبہ ہے جہاد بالسیف، ورنہ آپ دیکھیں کہ زبان سے جہاد، زبان سے کوشش، مال سے کوشش، ہاتھ سے کوشش، قلم سے کوشش، یہ ساری چیزیں جہاد کہلاتی ہیں۔ جہاد بالقلم، جہاد بالسیف، جہاد باللسان، اس میں سے ایک چیز ہے جہاد بالسیف، تلوار سے جہاد۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کو یہ بات اتنی اچھی لگی کہ پورا عنوان اسلام جہاد بالسیف ہو گیا، جبکہ جہاد بالسیف ایک حصہ ہے اور وہ بھی قتال کے عنوان سے ہے، اور قتال بھی مجبوراً ہے۔ یعنی پیغمبر نے 80 غزوات کے باوجود مسلمانوں کے ہجوم کے ہوتے ہوئے صلح کر کے بتا دیا کہ اگر بدر و احد میں صلح کی گنجائش ہوتی تو میں جنگ نہ کرتا۔ یعنی جب 10,000 کا مجمع موجود ہے تب تو میں صلح کر رہا ہوں، جب 313 موجود تھے تو اس وقت میں صلح کیوں نہ کرتا۔ یہ مجبوری تھی کہ میں جنگ کے لیے نکلا ہوں، ورنہ میرا مزاج جو ہے وہ الہی مزاج ہے، جنگی مزاج نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ زیادتی ہے کہ ہم کہیں کہ امام حسن نے صلح کی ہے اور امام حسین نے جنگ کی ہے، اس لیے کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ نہ حسن نے صلح کی ہے نہ حسین نے جنگ کی ہے۔ غور کیجئے گا اس کے اوپر، اس لیے کہ صلح وہ کرتا ہے جو شرائط رکھتا ہے۔ حاکم نے سادہ کاغذ بھیج دیا، یہ سادے کاغذ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے، جو شرطیں چاہے آپ لکھ لے، ہم سائن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ تاریخ نے یہ تو لکھا ہے کہ سادہ کاغذ بھیجا گیا کہ آپ شرطیں طے کر لیں، ہم ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر امام حسن صلح کا استقبال نہ کرتے تو بعد میں جنگ کی ساری ذمہ داری امام حسن کے سر پہ ڈال دی جاتی کہ ہم تو صلح کرنے کے لیے تیار تھے، انہوں نے جنگ کی ہے۔ امام حسن کو معلوم ہے کہ یہ کسی شرط پر عمل کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود امام نے صلح کی عزت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی، اور اپنی طرف سے صلح کا انکار نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن نے صلح نہیں کی، بلکہ حسن سے صلح کی گئی۔
اسی طریقے سے امام حسین نے جنگ نہیں کی، امام حسین سے جنگ کی گئی۔ اور اگر صلح اور جنگ کی بنیاد کے اوپر مزاج کو تقسیم کیا جائے تو جب حسن صلح کر رہے تھے تو حسین ان کے پہلو میں تھے۔ آپ نے جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی نہیں پڑھی ہوگی کہ کبھی امام حسین نے اعتراض کیا ہو کہ بھیا حسن تم صلح کیوں کر رہے ہو۔ نہ صرف یہ کہ اعتراض نہیں کیا، بلکہ امام حسن کی شہادت کے بعد جب تک فریق دوم زندہ رہا، امام حسین صلح کی شرائط کی پاسداری کرتے رہے، جبکہ اس طرف سے کوئی پاسداری نہیں ہو رہی تھی۔ 10 سال تک آئے تھے لوگ امام کے پاس کہ آپ اٹھئے، جس سے صلح ہوئی تھی اس کی شہادت ہو گئی، اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن امام فرما رہے ہیں کہ نہیں، وہ حسن کی صلح نہیں تھی، امامت کی صلح تھی، شخص کی صلح نہیں تھی، مکتب کی صلح تھی۔ تو جب امام حسن کی صلح امام حسن کی صلح نہیں ہے، امامت کی صلح ہے، تو حسین کی جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ تصور پیش کرنا کہ امام حسین کا غضبناک مزاج جو ہے وہ واقعہ کربلا کا سبب بنا ہے، یہ حادثاتی قرار دینے کے اعتبار سے ہے۔ امام حسین کا غضبناک مزاج یہ کربلا کی داستان کو رقم نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک الہی مزاج ہے جو اس بات کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جب تک حسن زندہ رہے، حسن کے ساتھ حسین صلح کی شرطوں کے اوپر عمل کر رہے تھے، اور جب حسن اس دنیا سے گزر گئے ہیں تو بھی حسین جو ہیں وہ صلح کے شرائط کی پاسداری اس کے باوجود کر رہے ہیں کہ فریق مخالف نے تمام شرائط کے اوپر عمل نہیں کیا تھا، اسے زیر پا ڈال دیا تھا۔ اتنا صلح کی شرائط کے اوپر عمل کرنے والے حسین کو جنگجو کہا جائے۔ اب دیکھیں امام حسن کو ٹھنڈا مزاج، لیکن جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اگر امام حسن کے زمانے میں جو حالات تھے وہ امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو امام حسین وہی کرتے جو امام حسن نے کیا ہے۔ اور امام حسن نے جیسی زندگی گزاری ہے اس کو اگر مد نظر رکھا جائے، اگر ان کے سامنے کربلا جیسے تقاضے ہوتے تو وہ وہی کرتے جو امام حسین نے کیا ہے۔ تو حسین کی صلح کے ساتھ ہمراہی آپ نے امام حسن کی صلح کے موقع کے اوپر، اور اس کے بعد 10 سال تک اس کی پاسداری آپ نے دیکھی، تو اس سے امام حسین کی شرکت امام حسن کی صلح میں ملتی ہے۔ اور اگر تعویذ کھول کے دیکھا جائے تو حسن کی شرکت کربلا کی جنگ میں ملتی ہے۔ تم بزدل سمجھتے ہو، تم جنگ سے خائف سمجھتے ہو۔ انسان اپنے آپ کو اتنا نہیں بچاتا ہے جتنا اپنے بچوں کو بچاتا ہے، لیکن بازو پر تعویذ باندھ کر کے یہ بتایا کہ میں اپنے اس ہلال بنی ہاشم کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کربلا میں میرا حصہ نہ ہو یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ امام حسن کی طرف سے کئی قربانیاں ہیں، حسن مثنیٰ، عبداللہ ابن حسن، اور بھی مختلف بیٹے ہیں جو شہید ہوئے ہیں، لیکن خاص کر جناب قاسم کے بازو پر تعویذ کہ جب وقت آئے تو کھول کے دیکھ لینا، میں تو موجود نہ رہوں گا، تم ہماری طرف سے اپنی جان کو نچھاور کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقع کربلا کو حسن جیسی دوربین نگاہ دیکھ رہی تھی اور اس کا انتظام انہوں نے پہلے سے کر رکھا تھا۔ یہ الہی نمائندے ہیں۔
الہی نمائندوں کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ حملہ نہیں کرتے، وہ جنگ کو اپنی طرف سے شروع نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پیغمبر کی زندگی میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ مدینے سے قریب، مکے سے دور ہوئی ہیں۔ مدینے سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دشمن نے حملہ کر کے پیغمبر کے شہر کو خطرے میں ڈالا ہے اور پیغمبر مجبوراً نکل کر کے اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ یعنی دشمن آیا ہے، پیغمبر نہیں گئے ہیں۔ مدینے سے قریب جنگیں ہوئی ہیں، مکے سے دور۔ امام حسین نے سیرت رسول پر عمل کرتے ہوئے 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچتے ہی ساتھ زمین کا سودا کیا۔ 2 محرم کو پہنچے ہیں، 8 دن کے بعد شہادت واقع ہونی ہے۔ امام کو رہنا نہیں ہے، سکونت اختیار کرنا نہیں ہے، زمین کی کیا ضرورت ہے؟ امام تیاری کے ساتھ گئے ہیں، میں سیرت رسول کے اوپر عمل کرنے جا رہا ہوں۔ جس طریقے سے پیغمبر سے جنگ کی گئی ہے، پیغمبر نے جنگ نہیں کی ہے، اسی طریقے سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے جنگ کی ہے، میں نے جنگ نہیں کی ہے۔ ورنہ 8 دن کے لیے زمین خریدنا، اور وہ بھی ہزاروں درہم میں، کیا مطلب ہے؟ امام حسین نے زمین خرید کر کے اور پھر صاحبان زمین کو ہبہ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو میں اپنی زمین کے اوپر ہوں، جو دوسروں کے اوپر حملہ کرتا ہے، جو دوسروں سے جنگ کرتا ہے، وہ اپنے ساتھ بچے نہیں لاتا ہے، وہ اپنے ساتھ جوان لاتا ہے، وہ اپنے ساتھ سپاہی لاتا ہے، وہ اپنے ساتھ عورتیں نہیں لاتا ہے، وہ زمین خریدتا نہیں ہے، دوسروں کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے۔ لیکن میرا کردار دیکھو، اب یزید اگر آ رہا ہے، شمر اگر آ رہا ہے، ابن سعد اگر آ رہا ہے، تو وہ ہماری زمین کے اوپر آ رہا ہے، ہم اس کی زمین کے اوپر نہیں جا رہے ہیں۔ اس نے حملہ کیا ہے، ہماری زمین کے اوپر حملہ کیا ہے۔ لہٰذا امام حسین نے سیرت پیغمبر پر عمل کر کے یہ واضح کر دیا کہ دیکھو جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ تجاوز کرتا ہے، جو صاحبان انصاف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام نے پوری تیاری کی، بنی اسد کو بلایا، زمین کا سودا کیا۔ بنی اسد ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں، مولا یہ آپ کی زمین ہے، ہم بغیر قیمت کے آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا نہیں، اسے باقاعدہ میں خریدنا چاہتا ہوں، قبالہ لکھا جائے، کس نے کس سے خریدا، کتنے درہم و دینار میں خریدا گیا، اور اس کے بعد ہبہ کیا۔ لیکن ہبہ کے ساتھ شرطیں رکھیں، دیکھو قبروں کی جگہ چھوڑ کر کے تم کھیتی کر لینا، اس زمین سے فائدہ اٹھانا۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب ہمارے زائر زیارت کے لیے آئیں تو انہیں 3 دن مہمان رکھنا۔ عجیب و غریب شرطیں ہیں۔ یہ 3 دن کی شرط شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ ظالموں نے ہمیں 3 دن بھوکا پیاسا رکھا۔ عزیزو، ایک آدمی کا، ایک بزرگ مرد کا اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن اگر سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے الاتش کی آواز بلند کر رہے ہوں تو پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ امام نے کئی شرطیں رکھی، لیکن ان شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک بات اور تاکید کے ساتھ کہی
کہ جب یزید کا لشکر ہمیں قتل کر کے چلا جائے، تمہارا ڈر اور خوف تمام ہو جائے تو اس طرف چلے آنا اور کسی صورت سے ہم لوگوں کی لاشوں کو دفن کر دینا۔ بہت زیادہ تو زور نہیں دے سکے، لیکن جب بات کہہ چکے تو کہا جاؤ اور جا کے اپنی خواتین کو بھیج دو۔ خواتین آئیں، امام نے ان کے سامنے اپنا رشتہ رسول اللہ سے بتایا، صدیقہ طاہرہ سے اپنا رشتہ بتایا۔ خواتین آنسو بہا رہی تھیں، رو رہی تھیں۔ کہا تم رو نہیں، بس اتنا کام کرنا کہ جب لشکر والے چلے جائیں تو اپنے مردوں کو دفن کرنے کے لیے بھیج دینا۔ حسین بڑا اہتمام کر رہے تھے دفن ہونے کے لیے۔ عزیزو، آپ تاریخ میں پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے بدن کو عریاں ہونے سے بچانے کے لیے کیا کیا اہتمام برتا۔ بوسیدہ ترین لباس اپنے بدن کے اوپر، جسے جگہ جگہ سے چاک کیا تاکہ کسی کو وہ قیمتی لباس نہ لگے اور بدن سے الگ نہ کرے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب قافلہ جا رہا تھا تو ایک جنازہ تھا جو بے کفن ہونے کے ساتھ بے سر بھی تھا۔ خواتین سے کہا کہ تم اپنے مردوں کو تشجیع کرنا، وہ آ کے ہمیں دفن کر دیں۔ اس کے بعد کہا تم تو جا رہی ہو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دینا۔ بچے آئے، امام نے انہیں اپنے زانو کے اوپر بٹھایا اور زانو کے اوپر بٹھانے کے بعد ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئے، گفتگو کرتے رہے، ان کو بہلاتے رہے، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو بچوں، اگر حالات کے تقاضے کی بنیاد کے اوپر تمہارے ماں باپ ہماری وصیت پر عمل نہ کرے تو تم کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آ جانا۔ تم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم اتنا کرنا کہ ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر کے ہمارے جسموں کے اوپر ڈال دینا تاکہ زمین گرم کربلا پر ہمارا جنازہ زیر آسمان عریاں نہ پڑا رہے۔ حسین کو بڑی تمنا تھی دفن ہونے کی، لیکن عزیزو، حسین کیسے دفن ہوتے؟ بنی اسد اپنی جگہ تھے، امام سجاد کو لے جایا جا رہا تھا۔ بہن اپنی بے چادری کے غم میں سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اے بھیا، اگر میرے سر پہ ردا ہوتی تو تیرا بدن زمین گرم کربلا پہ عریاں نہ پڑا رہتا۔ بہن سر ننگے رہنا گوارا کرتی، لیکن حسین کا لاشا زیر آسمان۔ ارے یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ زینب مدینے کی طرف مڑی، آواز دی، السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے جد بزرگوار، آپ کے جنازے کے اوپر ملائکہ سماوات نے نماز پڑھی، لیکن آپ کا نواسہ کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ اس کے جسم سے لباس چھین لیا گیا ہے، جسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، اس کا جسم پامال صبح اسپر۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبعالہا وبنیہا وبحق الائمت التسقط الطاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام فاستجب دعانا وقض حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ، ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما،
مالک ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کے امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنارے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں، مددگاروں اور غلاموں کی فہرست میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ جملہ مومنین و مومنات کے ساتھ ایک سورہ فاتحہ مرحوم و مغفور ذوالفقار علی شاہ ولد غلام رسول شاہ کے اس سال کے لیے آپ قرات فرما۔ ماتم